السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم سبق نمبر 28 کا آغاز کریں گے۔ 28واں سبق آج ہم شروع کریں گے، اور یہ ہے القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی پارٹ 2۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں کس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اس سبق میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہیں دو اہم پوائنٹس گرامر کے۔ گرامر کے دو نہایت ہی اہم پوائنٹس کو اس سبق میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، الاسم الموصول۔ الاسم الموصول ایک طریقے کا پروناؤن ہوتا ہے، اور یہ پروناؤن سینٹنس میں جہاں استعمال کیا جاتا ہے اس میں ریلیٹ کرنے کا معنی پیدا کرتا ہے، کنیکٹ کرنے کا معنی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے ریلیٹو پروناؤن۔ الذی، اللتی، الذین اور اللاتی، اللواتی، اللذین، اللتین، یہ سب جو پروناؤنس ہیں یہی تو ہیں وہ پروناؤنس جنہیں ریلیٹو پروناؤن کہا جاتا ہے یا الاسم الموصول کہا جاتا ہے۔ الاسم الموصول جیسا کہ میں نے ابھی بتایا جس سینٹنس میں آتا ہے اس کو موڈیفائی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جو موڈیفائی کرتی ہے اور سینٹنس میں آ کر دو پارٹس کو کنیکٹ کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے مین پارٹ، یعنی کہ ایک ہوتا ہے سینٹنس کا مین حصہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مین سینٹنس۔ اس مین سینٹنس کے بعد ایک پارٹ اور آتا ہے، اور اس مین کو اور اس کے بعد میں آنے والے کو دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، دونوں کو آپس میں ریلیٹ کرتا ہے، دونوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے الاسم الموصول۔ دنیا کی بعض زبانوں میں الاسم الموصول کا کنسپٹ پایا جاتا ہے، لیکن بعض زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر اس کا کنسپٹ نہیں پایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل جو مینڈرین چائنیز ہے، چائنیز دنیا کی اہم ترین زبان مانی جاتی ہے، آبادی چونکہ ان کی بہت زیادہ ہے بولنے کی، تو یہ جو زبان ہے اتنی اہم ہے، اتنا زیادہ اس کے بولنے والے ہیں، لیکن اس میں ریلیٹو پروناؤن کا کنسپٹ گرامر میں نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ کام جو ریلیٹو پروناؤن سے لیا جاتا ہے وہ کام یہ کسی اور طریقے سے لیتے ہیں۔ تو بہرحال ریلیٹو پروناؤن جو ہوتا ہے سینٹنس میں وہ ایک ریلیٹو کلاس کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ریلیٹو پارٹ کو سینٹنس میں، اور یہ سینٹنس کے جو دونوں پارٹ ہوتے ہیں، جو مین پارٹ ہے یا ریلیٹو کلاس جو ہے، یہ ان دونوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ ریلیٹو کہا جاتا ہے اس کو۔ ریلیٹو یہ ریلیٹ سے ہے، یعنی کہ ریلیٹ کرتا ہے، دونوں کو جوڑ دیتا ہے، کنیکٹ کر دیتا ہے، جوائن کر دیتا ہے۔ اور عربک میں جو اس کا نام دیا گیا ہے وہ ہے الاسم الموصول۔ الموصول کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جسے جوڑ دیا گیا ہو، a noun which has been connected۔ الموصول یہ وصل یصل کا الاسم المفعول ہے۔ وصل یصل کے معنی ہوتے ہیں جوڑ دینا، کنیکٹ کر دینا۔ وصل یصل کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا بھی، اور وصل یصل کے معنی ہوتے ہیں جوڑ دینا بھی۔ تو بہرحال یہ دو سینٹنس کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، انفارمیشن کو موڈیفائی کرتا ہے، اور یہ ریلیٹو کلاس بناتا ہے۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے الاسم الموصول۔ الاسم الموصول کے جو میں نے نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کا جو معنی ہوتا ہے، ان کا معنی جو
which, what, that وغیرہ کے ذریعے لیا جاتا ہے. یعنی جو, which, what, that اس طریقے کا معنی دیتے ہیں یہ جب سینٹینس میں استعمال ہوتے ہیں, یعنی ریلیٹو پروناؤنس جو آتے ہیں. چونکہ عربک میں تذکیر و تانیث کا بہت زیادہ لحاظ ہے. عربک میں جب سینٹینس بنانا ہوتا ہے تو ایک لنگوسٹ ہوتا ہے, اس کے ذہن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی اہم چیز جو فوراً اس کے سامنے آتی ہے وہ ہے تذکیر و تانیث اور وحدت و جمع. یعنی کہ جو میں سینٹینس بنانے جا رہا ہوں یہ سنگولر ہے, ڈوئل ہے یا پلورل ہے, یا اسی طریقے سے واحد ہے یا تثنیہ ہے, جمع ہے. کیونکہ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں, ہر سینٹینس میں تقریباً یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سینٹینس جو ہمیں بنانا ہے یہ آخر ہے کیا. تو اسی لیے جب ہم اس میں موصول کا استعمال کریں گے تو جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ اس میں موصول میں بھی مذکر, مؤنث اور واحد اور جمع اور تثنیہ وغیرہ کا پورا سسٹم موجود ہے. تو یہاں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جس چیز کو جوڑ رہے ہیں وہ واحد ہے, تثنیہ ہے, جمع ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو جس حساب سے ہے وہ اسی حساب سے ہمیں ریلیٹو پروناؤن کا استعمال کرنا ہوگا. تو یہ ہے ریلیٹو پروناؤن, الاسم الموصول کا کنسپٹ. اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور آپ کو اس سبق میں بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے. اس کی بہت ہی بنیادی کنسپٹ ہے یہ, کیونکہ جیسے ہی لمبے سینٹینسز ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس طریقے کے سینٹینسز بہت کثرت سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, تو تذکیر و تانیث, افراد و تثنیہ, جمع, ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جانا ضروری ہے. یہ ہوا پہلا کنسپٹ. اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے کنسپٹ کی طرف. ایک دوسرا کنسپٹ بھی اس سبق میں ہائی لائٹ ہوا ہے اور وہ بھی نہایت ضروری ہے, اور وہ ہے لام التعلیل. لام التعلیل, ایک لام ہوتا ہے اور وہ لام بکثرت استعمال کیا جاتا ہے, لیکن وہ لام کہلاتا ہے لام التعلیل. لام کئی طرح کے ہوتے ہیں, لیکن آج ہم جس لام کو ڈسکس کریں گے وہ لام التعلیل ہے. لام التعلیل جو ہوتا ہے یہ مضارع کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. لام التعلیل کا استعمال مضارع کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی کہ فعل مضارع کے ساتھ ہوتا ہے. اور دراصل یہ لام التعلیل جو ہے یہ نواصب میں سے ہے. نواصب یعنی کہ نصب دینے والے پارٹیکلز میں سے ہے. لام التعلیل یہ نصب دینے والے پارٹیکلز میں سے ہے, نصب دینے والے حروف میں سے ہے. یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو ظاہری طور پر ایک تو منصوب کر دیتا ہے, فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہوا ظاہری تبدیلی ہوئی. دوسری تبدیلی یہ ہوتی ہے فعل مضارع میں, یہ جو لام جو آتا ہے یہ اس کے ساتھ مل کر کسی مقصد یا کسی غرض یا کسی ریزن کو بتاتا ہے. کسی ریزن, کسی غرض, کسی مقصد, کسی پرپس کو بتانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ بھی بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. تو جب آپ لام التعلیل کا استعمال کریں فعل مضارع کے ساتھ تو نواصب کے ساتھ جو رولز بتائے گئے ہیں, بار بار بتایا گیا ہے, جو ناصب کا رول یعنی کہ نصب دینے والے پارٹیکلز کا رول, وہ تمام رولز آپ کو سامنے رکھنے ہیں. اور مختلف حالتوں میں جو نواصب اور جوازم میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ان تمام تبدیلیوں کو آپ کو سامنے رکھنا ہے. چونکہ یہ ناصب ہے تو یہ تو واحد کے صیغوں میں, متکلم وغیرہ کے صیغوں میں یہ ڈائریکٹ نصب دے گا, لیکن اس کے علاوہ جو دیگر مقامات ہیں وہاں پر یہ نصب نہ دے کر, یعنی ظاہری نصب نہ دے کر کیا کرتا ہے کہ نون الاعراب وغیرہ کو ساقط کر دیتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون النسوہ یعنی جمع مؤنث کی جو نون ہوتی ہے, یعنی غائب کی اور حاضر کی, یہ نون کبھی بھی ڈراپ نہیں کی جا سکتی ہے چاہے جتنے نواصب اور جوازم آ جائیں. تو بہرحال نصب کا جو رول ہے یعنی کہ نصب دینے والے پارٹیکلز جب مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس سے متعلق جو رولز آپ کو بار بار بتائے گئے ہیں مختلف جگہوں پر, ان تمام رولز کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور لام التعلیل کے ساتھ جب مضارع کو استعمال کریں تو اس کو اپلائی کریں. لام التعلیل کی جو غرض ہے, جو مقصد ہے, جو اس کا پرپس ہوتا ہے استعمال کرنے کا, وہ اپنے ذہن میں بالکل اچھی طریقے سے رکھیں. اب ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں.
انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی. اس میں موصول اور لام التعلیل کو آپ اپنے سامنے رکھیں. ہر پیراگراف میں کئی ساری چیزیں آئیں گی جو سیکھنے کی ہوں گی آپ کے لیے. بسم اللہ. الصیدلیۃ. الصیدلیۃ، صیدلیہ بولتے ہیں دوا خانے کو، ڈسپنسری جہاں سے ہم جا کر دوائیں خریدتے ہیں. اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں فارمیسی. الصیدلیۃ فارمیسی، ڈسپنسری دوا خانہ. ارشد مریض، ارشد بیمار ہے. ارشد مریض، ارشد بیمار ہے. ارشد is sick. والد ارشد ارسل الخادم الى الصیدلیۃ. ارشد کے والد نے نوکر کو دوا خانے بھیجا. والد ارشدہ، ارشد کے والد نے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ارشدہ یہ مضاف الیہ ہے، اس کے باوجود اس پر کسرہ نہیں ہے. بار بار آپ کو بتایا گیا ہے کہ ارشد جو ہے یہ ڈپٹوٹ ہے، یعنی کہ ممنوع من الصرف ناؤن ہے، اور ممنوع من الصرف ناؤن کو حالت الجر میں کسرہ نہیں ملتا ہے، حالت الجر میں بھی اس کو فتحہ ملتا ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ ارشد ڈپٹوٹ کیوں ہے، ارشد ممنوع من الصرف کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ افعل کے پیٹرن پر ہے. تو ارشد کے والد نے ارسل الخادمہ، نوکر کو بھیجا. ارسل یرسل ارسالن کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا. اردو میں بھی بہت کثرت سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، خط ارسال کرنا یعنی خط بھیجنا. یہ باب الافعال کا فعل ماضی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا، ٹو سینڈ. ارشد کے والد نے نوکر کو بھیجا الی الصیدلیۃ، دوا خانے تک، یعنی دوا خانے بھیجا، ڈسپنسری بھیجا یا فارمیسی بھیجا. ارشد کے والد نے نوکر کو فارمیسی بھیجا. Arshad's father sent out the servant to the pharmacy. اب آگے دیکھیے. لِيَشْتَرِيَ الدَّوَاءَ الَّذِي وَصَفَهُ الطَّبِيبُ لِيَرْشَدَ. یہاں آ گیا لام التعلیل. لِيَشْتَرِيَ، تاکہ وہ خریدے، یعنی خریدنے کے مقصد سے، خریدنے کے لیے. ریزن کیا ہے؟ خریداری کرنی ہے. تو یہ ہے لام جو فعل مضارع پر آیا ہے، اور اس کا جو اصطلاحی نام ہے اہل نحو کے یہاں وہ ہے لام التعلیل. لیشتری الدواء، تاکہ وہ دوا خریدے، الذی وصفہ الطبیب لیرشد، جسے ڈاکٹر نے ارشد کے لیے تجویز کیا ہے. تو لیشتری الدواء الذی وصفہ الطبیب لیرشد، اس سینٹنس میں لام التعلیل بھی آ گیا اور اس میں موصول بھی آ گیا. اب یہاں پر آپ رکیں اور اسے سمجھیں. میں نے ابھی سمجھایا آپ کو کہ یہ لام جو یشتریہ پہ آیا ہوا ہے یہ لام التعلیل ہے، اور میں نے یہ بھی سمجھایا کہ لام التعلیل یہاں کیا معنی دے رہا ہے. تاکہ وہ خریدے، یعنی خریدنے کے مقصد سے بھیجا، خریداری کی غرض سے بھیجا. For the purpose of buying الدواء the medicine. اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں in order to کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے. لیشتری الدواء الذی، so that he buys the medicine, or in order to buy the medicine, or for the purpose of buying the medicine الذی وصفہ الطبیب لیرشد، which the doctor prescribed for ارشد. وصف یصف، یہ وجد یجد، وزن یزن، وصل یصل، وقف یقف، یہ جو افعال ہیں انہی کے گروپ کا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں پرسکرائب کرنا. ڈاکٹر جو آپ کے لیے دوا یا مرض تشخیص کرتا ہے، جو دوائی جو ہے متعین کرتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وصف یصف. وصف یصف کے معنی ہوتے ہیں پرسکرائب کرنا. وصف یصف ڈسکرائب کرنے کے معنی میں بھی آتے ہیں. کسی بھی چیز کی ہم اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں تو وہاں بھی وصف یصف کا استعمال ہوتا ہے. اور وصف یصف جو ایک ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے، اس دوا کے تجویز کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ ورب.
تو آپ نے یشتریہ سے پہلے لام التعلیل دیکھا، لام التعلیل کو آپ نے دیکھا کہ یشتری جو تھا اس کو منسوب کر دیا، یا پر چنانچہ فتحہ آپ دیکھ رہی ہیں، اور معنی سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لام التعلیل ہے۔ دراصل علل يعلل تعلیلا، اس کا نام جو پڑا ہے لام التعلیل وہ اسی لیے پڑا ہے کہ یہ باب التفعیل کا جو مصدر ہے تعلیل، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی علت بتانا۔ علل يعلل تعلیلا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ریزن بتانا، کسی چیز کا سبب بتانا۔ تو یہ لام لام التعلیل ہے، یعنی یہ سبب بتانے کے لیے آیا ہے۔ اور الذی کو تو آپ نے دیکھ لیا، وہ دوا جو میں نے بتایا تھا کہ یہ اسماء موصولہ جو ہیں یہ جو وغیرہ کا سینس دیتے ہیں، اور یہ موڈیفائنگ انفارمیشن کے طور پر ہوتے ہیں، یعنی کہ انفارمیشن کو موڈیفائی کرتے ہیں، اس میں کچھ چینج لاتے ہیں۔ لیشتری الدوا، وہ دوا خرید کر لائے۔ اب الذی آیا ہے، اس میں کچھ موڈیفیکیشن کر رہا ہے، ہلکی پھلکی کچھ ترمیم کر رہا ہے اس بات میں، یعنی وہ دوا جو ارشد کے لیے ڈاکٹر نے تجویز کی ہے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ سینٹنس کا ایسا حصہ جو سینٹنس میں آنے کے بعد انفارمیشن کو موڈیفائی کرے، اور ریلیٹو کلاس ہے یہ، یعنی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو اسماء موصولہ ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے پہلے والا جو پارٹ ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اب الدوا مذکر ہے تو الذی آپ کو استعمال کرنا ہے، اللتی نہیں کرنا ہے۔ الدوا کی جگہ پر اگر کوئی مؤنث ناؤن ہوتا تو ہم یہاں پر اللتی استعمال کرتے، اگر کوئی ڈوئل ہوتا تو اسی حساب سے مذکر یا مؤنث کی ڈوئل فارم استعمال کرتے، پلورل اگر کوئی ناؤن ہوتا تو اسی اعتبار سے ہم الذی ہی کی کیٹیگری کا کوئی ایسا اسم موصول استعمال کرتے جو پلورل ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسم موصول اپنے سے پہلے والے ناؤن کے نمبر اور جنڈر کو دیکھ کر استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی کیٹیگری میں، اس کے گروپ میں جو ڈیفرنٹ اسماء موصولہ ہیں ان کو اسی اعتبار سے ہمیں پک کر کے پھر ہمیں یوز کرنا ہے۔ اب چونکہ الدوا یہاں پر سنگولر ہے اور میسکولین ہے تو ہمیں الذی کو سنگولر اور میسکولین استعمال کرنا ہوا۔ اب دیکھیے، ارشد مریض والد ارشد ارسل الخادم الى الصیدلیۃ لیشتری الدواء الذی وصفه الطبیب لیرشد۔ ارشد بیمار ہے، ارشد کے والد نے خادم کو دواخانے بھیجا تاکہ وہ ارشد کے لیے وہ دوا خرید کر لائے جسے ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے، یا جسے ڈاکٹر نے تجویز کی ہے۔ ارشد is sick and Arshad's father sent out the servant to the pharmacy in order to buy the medicine which the doctor prescribed for Arshad. ذهب الخادم إلى الصيدلية، نوکر دواخانے گیا، یعنی اس دواخانے التي في شارع الساعة العمومية، جو کی گھنٹہ گھر کی سڑک پر ہے۔ شارعن کے معنی ہوتے ہیں سڑک، الساعة العمومیہ، الساعہ کے معنی ہوتے ہیں گھڑی، اور العمومیہ یہ ہے عمومی، یعنی عمومی گھڑی یعنی گھنٹہ گھر۔ ہندوستان میں یہ دلی سے شروع ہوا تھا، دراصل چاندنی چوک کے پاس جو ہے دلہی ٹاؤن ہال کے پاس انہوں نے بنایا تھا، آج بھی ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں ایک رواج ہوا گھنٹہ گھر کا، اس میں ایک بہت بڑی گھڑی لگا دی جاتی ہے۔ یہاں دیوبند کے پاس سہارنپور میں بھی ہے، اور دیگر شہروں میں بھی گھنٹہ گھر کا جو ہے بہت زیادہ نظام پایا جاتا ہے۔ بہت لوگوں نے اس کو دلی والے کو دیکھ کے بنایا۔ یہ عام طور پر جو بہت ہی بزی ایریا ہوتا ہے وہاں بناتے ہیں یہ۔ تو ذهب الخادم الى الصيدلية التي في شارع الساعة العمومية، نوکر اس دواخانے گیا جو کہ گھنٹہ گھر کی سڑک پر ہے۔ التی نے جو کی کا معنی دیا، الى الصیدلیہ، اس دواخانے، التی جو،
عموماً کیا ہوتا ہے کہ اس میں موصول جہاں آتا ہے جس ناؤن کے ساتھ تو ہم جو وغیرہ کے ذریعے بھی معنی کرتے ہیں اور پھر جو کے پہلے اس وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ نے پیچھے لیشتری دوا میں کیا تھا, وہ دوا خرید کر لائے جو, یعنی اس دوا کو خرید کر لائے جو. اور یہاں پر بھی الصیدلیہ کے پاس بھی اس دواخانے جو, یعنی وہ دواخانہ جو. اس کو آپ بہت اچھی طریقے سے دیکھیں, بہت وقت لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس میں موصول کو سمجھنے میں. یہاں اسٹوڈینٹس ہمارے یہاں جو پڑھتے تھے بہت پرانے زمانے سے, اور پڑھاتا ہوں میں, اس میں موصول میں بہت اچھا خاصے جو ہے لوگ غلطیاں کرتے رہتے ہیں. تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے کہ کیسے سینٹینس کو جوڑا جاتا ہے اور کیسے ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. سینٹینس کو جوڑنا اور صحیح مطلب اس کا نکالنا یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. ذهب الخادم الى الصيدلية التي في شارع الساعة العمومية. نوکر اس دواخانے گیا جو کہ گھنٹہ گھر کی سڑک پر ہے. The servant went to the pharmacy which is on the street of the clock tower. الساعة العمومية کا میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں, clock tower. قال للصيدلي, اس نے دوا فروش سے کہا. الصیدلی بولتے ہیں دوا فروش, فارماسسٹ, ڈرگسٹ. قال للصیدلی, اس نے دوا فروش سے کہا, یعنی نوکر نے, ہاتی الدوائین اللذین کتبا فی هذه الوصفۃ, وہ دونوں دوائیں لاؤ. ہاتی الدوائین, وہ دونوں دوائیں لاؤ, یا دو, اللذین, جو کی, کتبا, لکھی گئی ہیں, فی هذه الوصفۃ, اس نسخے میں. وہ دونوں دوائیں لاؤ, وہ دونوں دوائیں دو جو اس نسخے میں لکھی گئی ہیں. یہاں دیکھیے, یہاں نئی تبدیلی آ گئی ہے. میں نے بتایا تھا کہ اس میں موصول اپنے سے پہلے موجود ناؤن کے اکارڈنگ استعمال کیا جائے گا. اگر اس سے پہلے والا ناؤن سنگولر ہے اور میسکولین ہے تو یہ سنگولر اور میسکولین ہوگا. اگر اس سے پہلے والا ناؤن ڈوئل اور میسکولین ہے تو اس کو بھی ڈوئل اور میسکولین میں استعمال کیا جائے گا. اور اگر فیمینین ہے تو پھر اسی کے اکارڈنگ استعمال کیا جائے گا. یعنی کہ اس میں موصول جب بھی ہمیں استعمال کرنا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے والے ناؤن کی کنڈیشن کیا ہے, وہ سنگولر ہے یا ڈوئل ہے یا پلورل ہے یا میسکولین ہے, فیمینین ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں استعمال کرنا ہے اسے. ہاتی الدوائین, وہ دونوں دوائیں لاؤ. الدوائین یہ دوا کی ڈوئل فارم ہو گئی, اور دوا آنی اس کو استعمال نہیں کیا گیا, دوا عینی کیا گیا ہے کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے, مفعول بہی ہے, اور مفعول بہی حالت النصب میں ہوتا ہے, اور تثنیہ کا جو اعراب ہوتا ہے حالت النصب میں وہ ہے یا نون. اسی لیے یہاں پر الدوا عینی کا استعمال کیا گیا ہے, الدوا آنی کا نہیں. اور جب یہاں الدوا عینی آ گیا تو اب آپ کو الذی کی جو ڈوئل فارم ہے وہ استعمال کرنی ہے, اور وہ ہے اللذینی. ہاتی الدوائین اللذین, وہ دونوں دوائیں لائیں جنہیں اس نسخے میں لکھا گیا ہے یا جو اس نسخے میں لکھی گئی ہیں. He said to the pharmacist یا druggist, bring those two medicines which have been written in this prescription. کتبا, یہ دیکھیں کتبا کو بھی اسی لیے ڈوئل بنایا گیا ہے کیونکہ الدوائین ڈوئل ہے, اللذین ڈوئل ہے, تو کتبا کو بھی ڈوئل ہمیں کرنا ہوگا. وہ دونوں دوائیں لاؤ جو اس نسخے میں لکھی گئی ہیں. Give me those two medicines which have been written in this prescription. الوصفہ prescription, جو ڈاکٹر پرچی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ دوائیں ہمیں خریدنی ہے, وہ ہمارے لیے prescription ہے. اخذ الصیدلی تلک الوصفۃ, دوا فروش نے وہ نسخہ لیا. The pharmacist took that prescription, دوا فروش نے وہ نسخہ لیا. بالکل سمپل. تلک الوصفۃ, یہاں پہ جو راؤنڈ ہے اس پر آپ فتحہ دیکھ رہی ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخذا کا مفعول بھی ہے, اور مفعول بھی کے بارے میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ منصوب ہوتا ہے. وَقَرَأَهَا, اور اس نے اس کو پڑھا. The druggist, the pharmacist took that prescription وَقَرَأَهَا and read it, اور اسے پڑھا.
ثم طلب من عاملہ، اس کے بعد اس نے مانگا اپنے عامل سے، یعنی کہ ورکر سے، جو دواساز کی دکان پہ ملازم یا نوکر ہوتا ہے، یا کہیں بھی جو کوئی نوکر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عامل، کام کرنے والا۔ پھر اس نے اپنے کارندے سے 2 ڈبے مانگے یا 2 ڈبے منگائے، طلبہ مانگے یا منگائے، ثم طلبہ پھر اس نے منگائے، من عاملہ اپنے کارندے سے۔ عامل جو کام کرتا ہے بطور نوکر یا آفس اٹینڈنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو کارندہ بھی بولا جاتا ہے اردو میں۔ ثم طلب من عاملہ، اس کے بعد اس نے اپنے کارندے سے 2 ڈبے منگائے، العلبتین، العلبتین یہ ڈول فارم ہے علبتن کی، علبتن کے معنی ہوتے ہیں ڈبہ، باکس، کیس۔ اس کے بعد اس نے اپنے کارندے سے 2 ایسے ڈبے منگائے، اللتین وضعہما علی الرف، جن کو اس نے الماری پر رکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پر آپ رکیں، العلبتینی، العلبتینی یہاں پر آپ دیکھیں یہ ڈول بھی ہے اور ساتھ ساتھ فیمینن بھی ہے، تو ڈول کی وجہ سے آپ نے اللتینی کا استعمال کیا، اور اللتینی ڈول بھی ہے اور فیمینن بھی ہے، اور علبتین بھی ڈول بھی ہے اور فیمینن ہے، تو اسی اعتبار سے اس میں موصول کو بھی آپ نے ڈول میں اور فیمینن میں استعمال کیا۔ ثم طلب من عاملہ العلبتین اللتین وضعہما علی الرف، اس کے بعد اس نے اپنے کارندے سے وہ 2 ڈبے مانگے جسے اس نے الماری پر رکھ دیا تھا۔ وضع یضع کے معنی ہوتے ہیں رکھنا، یہ کئی بار آ چکا ہے۔ رفن کے معنی ہوتے ہیں ریک، شیلف، الماری، اس کی جمع بھی آ چکی ہے رفوف۔ ایک بار جو لفظ آ جائے وہ لفظ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، تب جا کے ہم عربی زبان سے کچھ مقابلہ کر پائیں گے، ورنہ عربی زبان کے بارے میں نے بتایا ہے بہت زیادہ اوکیبولری ہے، بے پناہ اوکیبولری ہے، جنگ کرنی پڑتی ہے عربک لینگویج سے، ہمیشہ نئے نئے الفاظ۔ اور بڑا مسئلہ یہ ہے عربی زبان میں کہ ایک لفظ آپ نے یاد کر لیا تو ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس لفظ کی آپ کو پلورل بھی بنانی ہے، اس کی پلورل کیا آتی ہے، اور کبھی کبھی پلورل کئی ایک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ورب ہے، ایک ورب کو آپ نے ماسٹر کر لیا، اب اس میں بھی بہت سی فارمز آتی ہیں، ان تمام فارمز کو بھی یاد کرنا ہے، اس کی نسل کے کتنے الفاظ ہیں، اس کے بال بچے بھی ہوتے ہیں الفاظ کے، آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس سے ہم بے شمار الفاظ بناتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، واحد ہے، جمع ہے، ڈول ہے، اور معتل وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کچھ ایب نارمل چیز آ جاتی ہیں، تو ان کو ہینڈل کرنا، تو یہ ساری چیزیں ایزی ہوتی ہیں، تمام رولز اگر ہمارے سامنے موجود رہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ عربی زبان کے لیے ایکٹیو مائنڈ رکھنا پڑتا ہے، بہت ہی ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، ذرا سی بے احتیاطی ہو جاتی ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ثم طلب من عاملہ العلبتین اللتین وضعہما علی الرف، and then he ordered his worker to bring the 2 boxes which he had put on the rack, and then he asked his worker to bring those 2 boxes, those 2 cases which he had put or placed on the shelf. وَأَخْرَجَ مِنَ الْعُلْبَتَيْنِ الدَّوَاءَ، اور اس نے دونوں ڈبوں سے اس دوا کو نکالا، وَأَعْطَاهُ الْخَادِمَ، اور اس نے وہ دوائی نوکر کو دی، and then he took out of the 2 boxes the medicine and he gave it to the servant. اخرج یخرج اخراجا، یہ باب الافعال سے فعل ماضی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نکالنا، خرجہ کے معنی نکلنا، اخرجہ معنی نکالنا۔ میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ باب الافعال کا ایک خاصہ ہے، اس کی ایک فیچر اور خصوصیت یہ ہے کہ ٹرائلیٹرل میں جب کوئی ورب ہوتا ہے تو وہاں پر انٹرانزیٹو سینس دیتا ہے، انٹرانزیٹو معنی دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ باب الافعال میں آتا ہے
تو وہ ٹرانزیٹیو بن جاتا ہے. انٹرانزیٹیو کو ٹرانزیٹیو بنانے کا ایک بہت ہی اہم طریقہ یہ ہے اور بہت ہی مشہور طریقہ ہے اور بہت ہی جنرل قسم کا طریقہ ہے کہ کسی بھی ٹرائی لیٹرل ورب کو ہم افعال میں شفٹ کر دیں, افعال میں پہنچا دیں. یعنی افعال بھی ٹرائی لیٹرل ہوتا ہے لیکن وہ پیورلی ٹرائی لیٹرل نہیں ہوتا ہے, اسی لیے افعال کے ساتھ یعنی افعال والے اور اس کے ساتھ جو گروپ ہے پورا اس کے ساتھ ہم مزید فی کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ہے صرف ثلاثی نہیں ہوتا ہے بلکہ ثلاثی مزید فی ہوتا ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے, جو پیورلی ٹرائی لیٹرل وربس ہوتے ہیں, ان کو ہم اگر ٹرانزیٹیو بنانا چاہتے ہیں, اگر وہ ثلاثی میں انٹرانزیٹیو معنی دے رہا ہے تو افعال میں آنے کے بعد وہ متعدی بن جاتا ہے, ٹرانزیٹیو بن جاتا ہے. لیکن یہ زیادہ تر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر حال میں ایسا ہی ہو, موسٹلی ایسا ہی ہے. اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا, اور تو آپ نے ساری چیزیں دیکھی لی. یہ العلبتین, یہ یا نون یہاں آپ دیکھ رہی ہیں کیونکہ اس سے پہلے پریپوزیشن من ہے. پریپوزیشن اپنے بعد میں آنے والے ناؤن کو مجرور کر دیتا ہے, اور جو ناؤن مجرور ہوتا ہے اور ڈوئل ہوتا ہے تو وہ یا نون لیے ہوتا ہے. اور الدواء جو اس کے بعد ہے, یہ الدواء یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. آگے دیکھیے, رجع الخادم بالدواء, نوکر دوا لے کر واپس ہو گیا, نوکر دوائی لے کر واپس آ گیا. ورجع معه الاطفال الذين خرجوا, اور اس کے ساتھ وہ بچے واپس آ گئے جو گئے تھے باہر. اب دیکھیے الاطفال کے ساتھ الذین آ گیا. الاطفال چونکہ پلورل ہے اور جو اسم موصول الذی ہے جو اس کی پلورل فارم آتی ہے وہ ہے الذین, اسی لیے الذین کا استعمال یہاں کر دیا گیا. تو آپ نے دیکھا الذی کا استعمال, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا اس کی ڈوئل فارم اللذینی, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا اللتی. اللتی یہ فیمینین کے لیے آتا ہے سنگولر. اس کے بعد آپ نے اللتی کی ڈوئل فارم دیکھی جو کی ہے اللتینی. اور اب آپ دیکھ رہی ہیں الذی کی پلورل فارم جو کی ہے الذین. تو آپ نے دیکھا الذی اللذینی, اللتی اللتینی, اور پھر الذی کی پلورل فارم آ گئی الذین. اب آپ کے سامنے تھوڑی ہی دیر میں آنے والی ہے اللتی کی بھی پلورل فارم. یہ تھوڑے ہی ہیں, 6 ہیں ٹوٹل, اور ایک اللاتی جو ہے اس کی اللواتی بھی آتی ہے, تو یہ ٹوٹل 7 ہیں. بہت ہی آسان ہیں, اتنا مشکل نہیں ہے. تھوڑا توجہ دی جائے, آگے پیچھے ملا کے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. وَرَجَعَ مَعَهُ الْأَطْفَالُ الَّذِينَ خَرَجُوا, اور اس کے ساتھ وہ بچے بھی واپس آ گئے جو باہر گئے تھے. وَالطِّفْلَاتُ اللَّاتِي خَرَجْنَ مَعَهُ, اور وہ بچیاں بھی واپس آ گئیں جو اس کے ساتھ باہر گئی تھیں. And the children, or the male children who had gone out, and the female children who had gone out with him came back. رجع came back, اور اس کے ساتھ جو بچے باہر گئے تھے اور جو بچیاں باہر گئی تھیں اس کے ساتھ وہ سب واپس آ گئے. دیکھیے رجع ہے, رجع کو واحد استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے جو فاعل ہے وہ اس کے بعد آ رہا ہے. اگر جو ہے اسے پہلے لایا جائے, یعنی جو سبجیکٹ ہوتا ہے, سبجیکٹ کو اگر ہم پہلے لے آئیں تو سبجیکٹ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ورب میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم ورب کو پہلے لائیں تو پھر ایسی صورت میں فعل کے نمبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اس کو ڈوئل یا تثنیہ نہیں بنانا ہوگا, یہ واحد ہی رہے گا. آگے دیکھیے. So the servant came back with the medicine, and the male children who had gone out and the female children who had gone out with him came back. اب دیکھیے اللاتی یہاں پر لایا گیا ہے, الاطفال کے ساتھ الذین لایا گیا کیونکہ الاطفال میسکولین ہے, تو یہ الذین بھی جو ہے میسکولین ہے. اس کے بعد اب طفلات چونکہ فیمینین ہے اور پلورل ہے
تو اسی لیے فیمینین کی پلورل اللاتی لائی گئی. میسکولین پلورل الذین ہے اور فیمینین پلورل ہے اللاتی. سأل والد ارشد الاطفال لیمتحنہم کیف الصیدلیہ. ارشد کے والد نے بچوں سے سوال کیا. سأل والد ارشد، ارشد کے والد نے الاطفال بچوں سے پوچھا، سوال کیا. سأل یسأل، فتح یفتح، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو آسک، ٹو کوسچن، ٹو انٹروگیٹ. الاطفال یہ اس کا مفعول بھی ہے. ارشد کے والد نے بچوں سے پوچھا لیمتحنہم، تاکہ وہ ان کا امتحان لیں، ٹیسٹ لیں. کیف الصیدلیۃ، کہ دواخانہ کیسا ہے. ارشد کے والد نے بچوں سے پوچھا تاکہ وہ ان کا امتحان لیں کہ صیدلیہ یا دواخانہ کیسا ہے، ان کے ٹیسٹ کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے، ان کو آزمانے کے لیے کہ کیا بچوں کو کچھ ڈسکرائب کرنا بھی معلوم ہے. کہیں جاتے ہیں تو اگر اس کو کسی کو بتانا ہو تو وہ کیسے بتائیں گے. یہاں پر اس سینٹینس میں جو آپ کو دیکھنا ہے وہ ہے لیمتحنا. یہ جو لام ہے یہ لام التعلیل ہے، اور امتحن یمتحن امتحانا یہ باب الافتعال سے ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ٹیسٹ کرنا، کسی کو ایگزامن کرنا، کسی کو جانچنا اور کسی کی آزمائش کرنا. تو یمتحنا یہ جو نون ہے یہی ہے فعل مضارع کا اخیر، اور یہ لام التعلیل کی وجہ سے ہو گیا ہے منصوب. لیمتحنہم، تاکہ وہ ان کی آزمائش کرے، تاکہ وہ ان کو جانچے، ان کا ٹیسٹ کرے. ارشد کے والد نے بچوں سے پوچھا تاکہ وہ ان کو جانچیں کہ کیف الصیدلیۃ، کی دواخانہ کیسا ہے. Arshad's father asked the children in order to test them about how the pharmacy was. اجاب طفل کبیر، ایک بڑے بچے نے جواب دیا، ایک بڑے بچے نے جواب دیا الصیدلیۃ التی رأیناها کبیرۃ، جو دواخانہ ہم نے دیکھا وہ بڑا ہے. الصیدلیۃ التی رأیناها، التی یہاں آیا، الصیدلیۃ التی رأیناها کبیرۃ، وہ دواخانہ جو ہم نے دیکھا وہ بڑا ہے. وبجنبها صیدلیات کثیرہ، اور اس کے بغل میں بہت سے دواخانے ہیں. وبجنبها صیدلیات کثیرہ، اور اس کے بغل میں بہت سے دواخانے ہیں. علیہا لافتۃ، اس پر ایک سائن بورڈ ہے. لافتۃ کے معنی ہوتے ہیں سائن بورڈ. وفیہا زجاجات، اور اس میں شیشیاں ہیں. وعلب، اور ڈبے ہیں. ومعمل، اور ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے، یعنی کہ دوا بنانے کی جگہ، چھوٹی سی فیکٹری. معمل کے معنی ہوتے ہیں فیکٹری، چھوٹی سی جگہ جو دواخانوں وغیرہ میں ہوتی ہے جہاں پہ دوائی بنائی جاتی ہے، اور دوا بنانے کی جگہ ہے. ومیزان، اور ایک ترازو ہے. وہاتف، اور ایک ٹیلی فون ہے. ورفوف کثیرۃ، اور بہت سی الماریاں ہیں. اجاب طفل کبیر، an older child or a child who was older than others, he answered. اجاب یجیب اجابتن کے معنی ہوتے ہیں جواب دینا. He answered الصیدلیۃ التی رأیناها کبیرہ، the pharmacy which we saw is big. دیکھیے التی لایا گیا، الصیدلیہ فیمینین ہے اور سنگولر ہے. وبجنبها صیدلیات کثیرہ، and there are many other pharmacies beside it. علیہا لافتۃ، there is a signboard on it. وفیہا زجاجات وعلب، and there are bottles and boxes in it. زجاجات، یہ زجاجتن کی جمع ہے. زجاجتن کے معنی ہوتے ہیں شیشی بھی، اور زجاجتن کے معنی ہوتے ہیں شیشہ بھی، اور زجاجتن کے معنی ہوتے ہیں بوتل کے بھی، بوتل. وفیہا زجاجات وعلب، اور اس میں شیشیاں اور ڈبے ہیں. and there are bottles and boxes in it. علب یہ علبتن کی جمع ہے. ومعمل، and there is a small area to make the medicine, or a small factory in it.
وميزان and balance, وهاتف and a telephone, ورفوف كثيرة and many racks. وفيها زجاجات وعلب ومعمل وميزان وهاتف ورفوف كثيرة, and there are bottles, boxes, a factory, a balance, a telephone and many racks in it. تو آپ نے دیکھ لیا مختلف جملوں میں کس طرح سے لام التعلیل کو اور اسی طریقے سے اس میں موصول کو استعمال کیا گیا ہے. آگے تمرین جو ہمارے سامنے ہے اس میں اسی کنسپٹ کو سامنے رکھا گیا ہے. بطور خاص جو تمرین نمبر 1 ہے, اس تمرین نمبر 1 میں آپ کو الذی یعنی کہ جو اس میں موصول ہے اس کی جو مختلف فارمز ہوتی ہیں, واحد کی, تثنیہ کی اور جمع کی, مذکر کی اور مؤنث کی, ان سب پر آپ کو نظر رکھنی ہے. آپ نے اس کی 6 فارمز دیکھی ہیں. الذی, اللذانی, الذین, یہ تینوں کے تینوں میسکولین ہیں. الذی میسکولین سنگولر, اللذانی میسکولین ڈوئل اور الذین یہ ہے میسکولین پلورل, اور اللتی ہے فیمینین سنگولر, اللتانی فیمینین ڈوئل, اللاتی فیمینین پلورل. ان سب کو آپ نے پیچھے جملوں میں دیکھ لیا ہے. اس کی آپ سے مزید مشق کروانا چاہ رہے ہیں اور بھی آپ سے پریکٹس کروانا مقصود ہے یہاں اس تمرین میں, کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور اس کو مختلف طرح سے استعمال جب تک ہم نہیں کر لیں گے تب تک ہماری پوری پریکٹس مکمل نہیں ہوگی. دیکھیے, الکتاب الذی عندی جمیل, وہ کتاب جو میرے پاس ہے خوبصورت ہے. The book which is with me is beautiful, or the book which I have is beautiful. الکتاب الذی, الذی آیا کیونکہ الکتاب سنگولر ہے اور میسکولین ہے. آگے دیکھیے, الزہرۃ التی فی العصیص حمراء, وہ پھول جو گملے میں ہے سرخ ہے. وہ پھول جو گملے میں ہے سرخ ہے. The flower which is in the flower vase is red. تو الزہرۃ یہ فیمینین ہے اور سنگولر بھی ہے, تو اسی لیے التی کو لایا گیا ہے. دیکھیے, رائٹ والے الذی, اللذانی اور الذین کو بتانے کے لیے ہیں, اور لیفٹ والے اللتی, اللتانی اور اللاتی کو سمجھانے کے لیے ہیں. اب دیکھیے ڈوئل لا رہے ہیں میسکولین کی. التلمیذان اللذان فی الفصل ذکیان, وہ دونوں طلبہ جو کلاس میں ہیں ذہین ہیں. Those two students who are in the classroom are intelligent. دیکھیے اللذانی یہاں پر کیا ہے, ڈوئل فارم میں ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ناؤن ہے جس کو وہ موڈیفائی کر رہا ہے وہ کیا ہے, ڈوئل ہے, تو یہ بھی ڈوئل ہوگا. آگے دیکھیے, التلمیذتان اللتان فی المنزل ذکیتان, وہ دونوں طالبات جو گھر میں ہیں ذہین ہیں. Those two female students who are at home are intelligent. تو یہاں التلمیذتانی ہے اور اسی کو موڈیفائی کر رہا ہے اللتانی, تو اب جو ہے اس کو بھی ڈوئل میں اور فیمینین میں لایا گیا ہے. التلمیذتان اللتانی لایا گیا ہے. یہاں پر ہم اللتی سنگولر نہیں لا سکتے یا اللذانی نہیں لا سکتے جو کہ میسکولین ڈوئل ہے, ہمیں اللتانی ہی لانا ہے. رأیت الولدین اللذین وقفا ہناک, میں نے ان دونوں لڑکوں کو دیکھا جو وہاں کھڑے ہوئے, جو وہاں کھڑے تھے. I saw those two boys who were standing there. میں نے ان دونوں لڑکوں کو دیکھا جو وہاں کھڑے تھے. الولدین, اللذین, دیکھیے الولدین میسکولین ڈوئل, تو اس کو اللذین لایا گیا ہے میسکولین ڈوئل فارم میں. اس میں موصول کو لایا گیا ہے, ریلیٹو پروناؤن کو لایا گیا ہے. تو I saw those two boys who were standing there. رأیت البنتین اللتین وقفتا ہناک, میں نے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا جو وہاں کھڑی تھیں. I saw those two girls who were standing there. البنتینی یہاں پر ہے تو اب آپ نے اللتینی کا استعمال کیا, اور پیچھے تھا الولدینی تو آپ نے اللذینی کا استعمال کیا. تو I saw those two girls who were standing there. اب جو ہے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی کہ سنگولر, ڈوئل, پلورل, میسکولین اور فیمینین فارم جو آتی ہیں اسماء موصولہ کی,
انہی کو آگے مزید مختلف جملوں میں استعمال کر رہے ہیں. مزید پریکٹس کے لیے آپ توجہ دیں. هل سمعت شيئا من الولدين اللذين امامك؟ کیا آپ نے ان دونوں لڑکوں سے کوئی چیز سنی جو تمہارے سامنے ہے؟ هل سمعت کیا آپ نے سنی شيئا کوئی چیز من الولدين ان دونوں لڑکوں سے اللذين امامك جو تمہارے سامنے ہیں. Did you hear something from those two boys who are in front of you؟ اب یہاں پر بھی دیکھیں الولدین تو اللذین. هل سمعت قولا من البنتین اللتین وراءک؟ کیا تم نے کوئی بات سنی ان دونوں لڑکیوں سے جو تیرے پیچھے ہیں؟ Did you hear some word from those two girls who are behind you؟ یہاں البنتینی ہے تو اللتینی جو ہے یہ استعمال کیا گیا. یہاں پر یہ چیز ذہن میں ضرور رہے کہ ڈوول فارم جب ہم استعمال کریں گے اس میں موصول سے پہلے تو جو اس میں موصول ہم استعمال کریں گے ظاہر ہے وہ بھی ڈوول ہمیں استعمال کرنا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نمبر اور جینڈر سیم ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز اور بتاتے چلیں کہ اس میں موصول جو یہ سب آپ نے دیکھے ہیں ان کی جو ڈوول فارم ہوتی ہے چاہے وہ مذکر کی ہو یا مؤنث کی، ان دونوں ہی میں اگر نومینیٹو کیس میں استعمال کرنا ہے تو آپ کو اللذانی استعمال کرنا ہے اور اسی طریقے سے اللتانی. لیکن اگر آپ کو ایکوزیٹو یا جنیٹو میں استعمال کرنا ہے تو ایسی صورت میں اللذینی اور اللتینی ہو جائے گا. یہ بہت اہم ہے. آپ دیکھیں التلمیذان اللذان فی الفصل ذکیان، تو التلمیذان یہ نومینیٹو کیس میں ہے تو اللذان نومینیٹو کیس میں لایا گیا. اور اس کے بعد ہے التلمیذتانی، تو اس کے بعد آپ نے اللتانی کا استعمال کیا. آل رائٹ. لیکن آپ آگے دیکھیں رأیت الولدینی، تو الولدینی جو ہے یہ مفعول بھی بن گیا تو ایکوزیٹو کیس میں آ گیا. تو اب الولدینی جب ایکوزیٹو کیس میں ہے تو اللذانی اللذینی ہو جائے گا. اسی طرح سے اس کے بعد والے سینٹینس میں ہے رأیت البنتینی، البنتینی بھی یہاں پر مفعول بھی ہے جس کی وجہ سے یہ ایکوزیٹو کیس میں ہے. تو اب اللتانی جو تھا پیچھے یہ اللتینی ہو گیا. تو جو ڈوول فارم ہے اس میں موصول کی نومینیٹو میں یہ رہیں گے اللذانی اور اللتانی، لیکن ایکوزیٹو اور جنیٹو کیس میں یہ ہو جائیں گے اللذینی اور اللتینی. لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رہے کہ یہ اللذانی اور اللتانی یہی دونوں ہیں جو ایکوزیٹو اور جنیٹو میں بدل جائیں گے اور اللذینی اور اللتینی ہو جائیں گے. باقی جو ہے اللذی اور اللذینہ یا اللتی اور اللاتی یہ کیس کے بدلنے کی وجہ سے بالکل نہیں بدلیں گے. صرف جو ڈوول فارم ہے اللذانی اور اللتانی کی، یہی ڈوول فارم جو ہے کیس کے بدلنے سے بدل جائے گی. یہ پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. باقی کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیس کے اعتبار سے. یعنی ان ٹرمز آف نمبر، ان ٹرمز آف جینڈر تو تبدیلی ہوتی رہے گی، لیکن ان ٹرمز آف کیس کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے اللذانی اور اللتانی کے. تعب الفلاحون الذین یعملون فی الحقل، وہ کسان جو کھیت میں کام کر رہے ہیں تھک گئے. تعب الفلاحون الذین یعملون فی الحقل، وہ کسان جو کھیت میں کام کر رہے ہیں تھک گئے. عربی میں کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہم اردو میں بعد میں لاتے ہیں وہ والا پارٹ عربی میں پہلے آتا ہے. جیسے دیکھیے عربی میں ہے طیبہ سب سے پہلے، تھک گئے، اور اردو میں جو میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں طیبہ کا سب سے بعد میں کر رہا ہوں. اصل میں ہر لینگویج کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے، الفاظ کا آرڈر ہر لینگویج میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹارگٹ لینگویج ہے، ٹارگٹ لینگویج میں استعمال کیسے کیا گیا ہے کسی چیز کو. تو ٹارگٹ لینگویج کی جو نزاکتیں ہیں، اس کے جو اصول و ضابطے ہیں، اس کی جو اپنی ترتیب ہوتی ہے، اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. تعب الفلاحون الذین یعملون فی الحقل، وہ کسان جو کھیت میں کام کرتے ہیں تھک گئے. تو الفلاحون یہ میسکولین ہے اور اسی طریقے سے پلورل ہے،
تو الذین کا استعمال کیا گیا. فرحت بالفلاحین الذین یعملون فی الحقل، میں ان کسانوں سے خوش ہوا جو کہ کھیت میں کام کرتے ہیں، یا میں کھیت میں کام کرنے والے کسانوں سے خوش ہوا. I was happy یا I was delighted with the farmers working in the field. تو الفلاحین پھر اس کے ساتھ آپ نے الذین کا استعمال کیا. تعبت الفلاحات، وہ کسان عورتیں تھک گئیں، اللاتی یعملن فی الحقل، جو کہ کھیت میں کام کرتی ہیں یا کھیت میں کام کرنے والی کسان عورتیں تھک گئیں. The female farmers working in the field became tired. اب یہاں الفلاحات ہے تو اللاتی کو استعمال کیا گیا ہے. رأیت الفلاحات اللاتی یعملن فی الحقل، میں نے ان کسان عورتوں کو دیکھا جو کہ کھیت میں کام کرتی ہیں. I saw those female farmers who are working in the field. یہاں پر اللاتی لایا گیا ہے. پھر آپ دیکھیں فرحت بالفلاحات اللاتی یعملن فی الحقل، میں ان کسان عورتوں سے خوش ہوا جو کہ کھیت میں کام کرتی ہیں. I was happy with the female farmers who are working in the field. یہاں پر ایک چیز اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ حالت الرفع، حالت النصب اور حالت الجر، تینوں حالتوں میں یہ الذین 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 اللاتی 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 ہی رہیں گے. یعنی نومینیٹو کیس، ایکوزیٹو کیس اور جنیٹو کیس کی وجہ سے اس میں موصول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ بس اتنا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں موصول کے جینڈر اور نمبر کو صحیح استعمال کرنا ہے. اس سے پہلے جو ناؤن آیا ہے اس کے جینڈر اور نمبر کو آپ کو سامنے رکھنا ہے. آگے دیکھیے تمرین نمبر 2 ہمارے سامنے ہے. تمرین نمبر 2 میں جو چیز یہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے لام التعلیل کی دوبارہ پریکٹس. آپ نے پہلے دیکھ لیا لام التعلیل کو، لیکن پھر دیکھیے یہ بوسٹر ہے آپ کے لیے. تمرین 2، ایکسرسائز نمبر 2. سألنی المعلم لیمتحننی، ٹیچر نے مجھ سے سوال کیا تاکہ وہ میرا امتحان لے. The teacher asked me so that he examines me یا so that he tests me. امتحن یمتحن لیمتحن، یہ جو نون پر فتحہ نظر آ رہا ہے یہ یمتحن فعل مضارع کی نون ہے. اس نون کو اس لیے فتحہ دیا گیا کیونکہ اس سے پہلے لام التعلیل ہے. استاذ نے مجھ سے سوال کیا تاکہ وہ میرا امتحان لیں. The teacher asked me so that he tests me. سألت المعلم لأفهم الدرس، I asked the teacher so that I understand the lesson. سألت المعلم، I asked the teacher لأفهم الدرس so that I understand the lesson. میں نے استاد سے سوال کیا تاکہ میں سبق کو سمجھوں. یہاں لیفہما ہے، یہ افہم سے پہلے لام ہے، یہ لام التعلیل ہے اور فعل مضارع تھا افہموں، لیکن لام نے اس کو منصوب بنا دیا، یہ ہو گیا لیفہما. اعطیتہ الزہرۃ لیفرح، میں نے اسے پھول دیا تاکہ وہ خوش ہو جائے. I gave him the flower so that he becomes happy. لیفرح، یفرحو تھا لام کی وجہ سے یفرح ہو گیا. I gave him the flower so that he becomes happy. کتبت ہی الدرس لتحفظہ، اس نے سبق کو لکھا تاکہ وہ اسے یاد کر لے. She wrote the lesson so that she memorizes it. اس نے سبق کو لکھا تاکہ وہ اسے یاد کر لے. آپ کو معلوم ہے حفظہ یحفظو کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا. سمع یسمعو کے پیٹرن پر ہے. لتحفظ یہ لام التعلیل ہے جس کی وجہ سے یہ تحفظو کی جگہ پر تحفظہ ہو گیا. خرج الى المیدان لیلعب، وہ میدان کی طرف گیا تاکہ وہ کھیلے. He went out to the ground یا to the playground so that he can play or in order to play. لیلعب، یلعبو تھا، یہ لام التعلیل کی وجہ سے لیلعب ہو گیا. ذهب الى المسجد لیصلی، وہ مسجد گیا تاکہ وہ نماز پڑھے. He went to the mosque in order to perform salah لیصلی، لام نے یصلی کو یصلیہ کر دیا، منصوب بنا دیا.
تو آپ نے دیکھا کہ لام التعلیل کا یہاں استعمال کیا گیا، اور لام التعلیل فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو منصوب بنا دیتا ہے اور مقصد کا سینس پیدا کرتا ہے، ریزن بتاتا ہے کسی چیز کا، کسی چیز کی غرض بتاتا ہے۔ تمرین نمبر 3 پہ آئیں۔ تمرین نمبر 3 میں ہے اعطا یعطی اعطی لا تعطی۔ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ورب ہے اعطا یعطی، اس کا ماضی مضارع کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی امر اور نہیں کیا ہے، تو اس کو آپ کو سامنے رکھنا ہے۔ اعطا یعطی اعطی لا تعطی، یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے، ناقص ہے، یعنی کہ اس کے اخیر میں حرف علت ہے۔ جن کے اخیر میں حرف علت ہو، امر میں لانے کے بعد ان کے اخیر سے اس حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے۔ اعطا یعطی، آتا مطلب ہی گیو، اس نے دیا، یعطی وہ دیتا ہے، ہی گیوز، لیکن آپ نے جیسے ہی اسے امر بنا دیا اعطی دو، اب یا ختم کر دی گئی۔ یہ فعل معطل کا دراصل ایک قاعدہ ہے، لیکن یہ واحد کا قاعدہ ہے، تثنیہ وغیرہ میں یہ آ بھی جاتا ہے۔ اعطی گیو، لا تعطی ڈونٹ گیو، لا تعطی میں بھی یا کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ارسل یرسل، ارسل لا ترسل، یہ نارمل قسم کا ورب ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کچھ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ارسل ہی سینٹ آؤٹ، یرسل ہی سینڈس آؤٹ، ارسل سینڈ آؤٹ، لا ترسل ڈونٹ سینڈ آؤٹ۔ ارسلہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے بھیجا، یرسل وہ بھیجتا ہے، ارسل بھیجو، لا ترسل نہ بھیجو۔ تو یہ سبق الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس سبق میں جو دونوں عربی زبان کے اہم کنسپٹ بتائے گئے ہیں، اس کو ماسٹر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لمبے لمبے سینٹینسز کو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا جب تک اس طرح کے جو بہت ہی ضروری کنسپٹس ہیں لینگویج کے، اس کو ہم ماسٹر نہیں کریں گے۔ اب ہم یہیں رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔